الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حضرات و عزیز سامعین، اس دنیا کے اندر آسمان کے سائے تلے بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر آئے۔ ان لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستیاں ہیں وہ نبی کے اصحاب ہیں۔ نبی کے اصحاب جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگے اور اللہ کا الحاکمین ان سے راضی ہوگے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج سے ہم سیرت صحابہ کا سلسلہ شروع کریں گے کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، اسلام کی خوشبو ہم تک پہنچی۔ تو آئیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ ودان نامی بستی تھی، اس بستی میں قبیلہ غفار جو تھا وہ رہائش پذیر تھا۔ اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے تھے تو یہیں سے گزر کر جاتے تھے، اور قبیلہ غفار ان کے معیشت کا بھی دار و مدار، گزر بسر اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی، کہ جب وہ یہاں رہتے تھے تو اس وقت ان کو آمدن حاصل ہوتی تھی۔ لیکن اگر کبھی یہاں تاجر کچھ خرچ کیے بغیر یہاں سے گزر جاتے تو غفار قبیلہ جو تھا یہ لوٹ مار شروع کر دیتا، اور جو چیز بھی ہاتھ لگتی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا، جن کی کنیت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ انہیں جرت، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ ان کو شروع سے ہی بتوں سے نفرت تھی۔ تو یہ تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا علاقہ غفار کا کچھ مختصر سا تعارف۔ اب آئیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کا نام جندب تھا، ابو ذر کنیت تھی، مسیح الاسلام لقب تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے، جندب بن جنادہ ابن قیس بن عمر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار بن ملیل
بن حمزہ بن بکر بن عبد منات بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں کا نام رملہ تھا اور قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف۔ باقی یہ اسلام سے پہلے کیا تھے، اسلام کے بعد انہوں نے کیا کیا خدمات کی، یہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ